کتب کسے کہتے ہیں؟ کیا سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ بھی اقطاب ہیں؟ اقطاب کی تعداد کتنی ہے اور ہمارا ان سے تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے اور ان سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے کیا رہنمائی موجود ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے مکمل ویڈیو لازمی دیکھیں۔ علامہ نبہانی اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء میں فرماتے ہیں، قطب وہ عظیم شخصیت ہوتی ہے جو کہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے اور اس کو غوث بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہر دور میں ایک قطب یعنی غوث زماں ہوتے ہیں۔ سیدنا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنی تصنیف سلطان الوہم میں ان کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ یہی ہستی ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب یعنی خلیفہ کے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کو قطب یا خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اب خلیفہ یعنی غوث زماں تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام زمانے کے اولیاء پر سردار بنایا ہے۔ اہل اللہ نہ صرف انہیں جانتے ہیں بلکہ ان کا ذکر خیر بھی فرماتے ہیں۔ انہیں اقطاب اربع، قطب الاقطاب اور غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے سیدی الشیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن سے سلسلہ رفاعیہ ہے۔ ان کے بعد سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن سے سلسلہ قادریہ ہے۔ پھر سیدی الشیخ احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی طریقت کا نام سلسلہ باداویہ ہے۔ اور آخری قطب الاقطاب برہان الدین سیدی الشیخ ابراہیم الدسوقی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کی طریقت کا نام سلسلہ البرہانیہ الدسوقیہ الشاذلیہ ہے۔ ان 4 اقطاب میں سے ہمارے ہاں عموماً سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف ہیں، لیکن دراصل ان اقطاب کی تعداد 4 ہے اور علماء نے ان کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے، جیسا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مشہور فتاوی رضویہ جلد 21 میں ان 4 اقطاب کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے نام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کا نام احمد اور القاب محی الدین اور کبیر ہیں۔ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رجب 512 ہجری کو عراق کے شہر واسط میں ہوئی۔ 555 ہجری میں آپ اپنے خلفاء و مریدین کے ساتھ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کا فرض سر انجام دینے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ روضہ رسول پر پہنچے تو آپ کا چہرہ مبارک نور سے چمک رہا تھا۔ مزار اقدس کے قریب انتہائی عجز و احترام کے ساتھ تحفہ سلام پیش کیا۔ عرض کیا السلام علیکہ یا جدی، آپ پر سلام ہو اے میرے نانا۔ جواب میں مزار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا وعلیک السلام یا ولدی، تم پر بھی سلامتی ہو اے میرے فرزند۔ آپ نے شدت عشق میں تڑپتے ہوئے ان اشعار کی صورت میں دست بوسی کی درخواست پیش کی، یا رسول اللہ، جب میں آپ سے جسمانی طور پر دور تھا تو اپنی روح کو بیجا کرتا تھا، وہ میری نمائندہ بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ آج میں اپنے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا دست اقدس بڑھائیے تاکہ میں اسے بوسہ دے سکوں۔ آپ کی یہ درخواست بارگاہ رسالت میں قبول ہوئی اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے مزار مبارک سے ظاہر ہوا۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انتہائی ادب و احترام اور عجز و انکساری کے ساتھ دست معطر و منور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام کر بوسہ لے لیا۔ اس وقت حرم شریف میں بہت سے مشائخ و اولیاء سمیت کم و بیش 90,000 زائرین اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجمع موجود تھا۔ اس واقعہ کو اس وقت کے بہت زیادہ علماء نے نقل کیا ہے۔ آپ کا سلسلہ رفاعیہ ہے جو کہ آج بھی عرب ممالک میں موجود ہے۔ دوسرے قطب الاقطاب سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عبد القادر اور آپ کی کنیت اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی اور غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ کا نسب مبارک والد کی جانب سے سیدنا امام الحسن جبکہ والدہ کی جانب سے سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رجب 400 ہجری شہر گیلان میں ہوئی اور آپ کا وصال 11 ذیقعت 489 ہجری میں ہوا۔ آپ کے مناقب بے شمار ہیں اور اتنے مشہور و معروف اور متواتر منقول ہیں کہ اپنے اور غیر سبھی ان کے معترف ہیں۔ آپ کا روحانی سلسلہ قادریہ ہے جو کہ عرب ممالک اور برصغیر سمیت پوری دنیا میں موجود ہے۔ تیسرے قطب سیدی احمد البدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ شیخ البدوی کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القابات ہیں جن میں مشہور شیخ العرب ہے۔
آپ کا نسب مبارک سیدنا و مولانا امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ سیدی احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 596 ہجری کو مغرب کے شہر فاس زرقائے حجر میں ہوئی۔ آپ نے زیادہ عرصہ مکہ مکرمہ میں گزارا اور تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ پھر آپ نے مصر کی جانب رخت سفر باندھا اور طنطا میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی عبادت کی جانب مائل تھے، اسی وجہ سے لوگ بچپن سے ہی آپ کو زاہد کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ آپ کی طریقت کا نام سلسلہ بادویہ ہے۔ آپ کے کمالات سے کتب بھری پڑی ہیں، اور آپ کی مشہور کرامات میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی صلیبیوں کے ساتھ جنگ میں جو مسلمان قیدی بن جاتے تھے آپ انہیں رہا فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری رہا۔ آپ کی وفات 675 ہجری میں طنطا مصر میں ہوئی اور وہیں تدفین ہوئی۔ آپ کے مزار پاک کے پاس بہت بڑی مسجد قائم کی گئی ہے، جہاں آپ کی ولادت کے دن بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، جو کہ ملک مصر کے بڑے اجتماعات میں سے ایک ہے۔ چوتھے اور آخری کتب الاقطاب برہان الدین سیدی ابراہیم القرشی الدسوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ شیخ المشائخ سیدی ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھانجے ہیں۔ آپ 653 ہجری کو مصر کے مشہور شہر دسوق میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے مشہور القابات میں ابو العینین اور برہان الدین ہیں۔ برہان الدین کی نسبت سے آپ کے روحانی سلسلہ کو الطریقۃ البرہانیہ الدسوقیہ شاذلیہ کہتے ہیں۔ آپ کے کمالات بے شمار ہیں۔ روحانی کمالات تو ایک جانب، آپ کی علمیت اور قابلیت کے پیش نظر اس دور کے بادشاہ سلطان رکن الدین بیبرس نے آپ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا۔ اللہ نے آپ کو ایسی شان عطا فرمائی کہ اہل اللہ نے آپ کی قطبیت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ کی شہادت دی۔ آپ کے خلفاء میں سے سیدی شرف الدین موسیٰ ابو العمران رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کا وصال مبارک 696 ہجری میں ہوا اور آپ کا مزار پر انوار مصر کے شہر دسوق میں ہے۔ آپ کے سلسلہ البرہانیہ کا موجودہ مرکز سوڈان کے شہر خرطوم میں ہے، اور پوری دنیا میں سلسلہ البرہانیہ کے مراکز نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں بکھیرنے میں مصروف عمل ہیں۔ مشائخ برہانیہ کا پیغام ذکر اللہ کو عام کرنا ہے تاکہ دلوں کی صفائی ہو سکے اور دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے جگمگا سکیں۔ ان عظیم ہستیوں سے تعلق قائم ہونے سے ہی قلب و نظر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تمام اقطاب اہل بیت کرام یعنی سادات کرام میں سے ہیں، اور ہر سلسلہ میں ان کا فیض ہے، اور یہی نور نبی کے فیض کو تقسیم کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اور اسی بات کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور امت کو وصیت فرمائی تھی کہ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ انہی کے دامن سے وابستہ ہونے والے کے لیے اللہ کی معرفت اور اس کے قرب کا راستہ کھلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل اللہ کی محبت اور ان سے وابستہ ہو کر خود کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔